دیکھنا یہ چاہیے کہ اس بیان کا کوئی فائدہ، کوئی نتیجہ، کوئی اثر دل پر بھی ہوا کہ نہیں. تو یہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے. اس کی جتنی تفصیل کی جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کو مزید انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا. بس کہنا یہ ہے کہ آج کل ایک طرف تو یہ دھیان ہی ختم ہو گیا کہ بھئی ہمارے ذمہ فرض ہے کہ ہم دوسروں کو کوئی دین کی بات پہنچائیں، اور اگر کسی کے دل میں آتا ہے تو پیغمبرانہ طریقہ اختیار کرنے کے بجائے وہ اپنے بھڑاس نکال لیتا ہے. بھڑاس نکال کے اس کو برا بلا کہہ دیا، اس کے اوپر تان و تشنیع کر دی، وہ سمجھے کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. ارے بھائی، اس کو راستے پر لانے کے لیے جو طریقے ہو سکتے ہیں سوچو ان کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں جا رہا ہوں یا کسی سے میں بات کہنا چاہتا ہوں، اس کا مجھے ایسا طریقہ میرے دل میں ڈال دیجئے کہ جس سے میری بات اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے، جس سے اس کو صحیح راستہ مل جائے. تو جب آدمی یہ سوچ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور کم از کم یہ ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، دشمنیاں نہیں پیدا ہوتی، بلکہ اکثر و بیشتر اگر اخلاص سے بات کہی جاتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم فرماتا ہے فائدہ دیتی ہے یہ مومنوں. تو یہ بھائی اب آج کل دیکھو معاشرے کے اندر کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کیسی کیسی گمراہیاں ہیں، کیسی کیسی غلطیاں ہیں، کیسے کیسے گناہ ہیں، لیکن ہم نے ان کے بارے میں کچھ کہنا چھوڑ دیا. اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے اندر ہو رہا ہے، ہم کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کو سمجھائیں. اپنے احباب میں ہو رہا ہے، دوستوں میں ہو رہا ہے، ہمارے دفتروں کے ساتھیوں میں ہو رہا ہے، ہمارے کاروبار کے ساتھیوں میں ہو رہا ہے، مگر ہم کبھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ان کو بتائیں. رشوت کا بازار گرم ہے. کوئی دفتر چلے جاؤ، کسی دفتر میں چلے جاؤ، بغیر رشوت کے آپ کا کام نہیں ہو سکتا. اگر ہمارا کوئی دوست ہے، ہمارا کوئی عزیز ہے، ہمارا کوئی ملنے والا ہے، تو کم از کم اس کو ایک مرتبہ یہ پیغام تو پہنچا دیا جائے نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، شفقت اور خیرخواہی کے ساتھ کہ بھائی یہ دوزخ میں لے جانے والا کام ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں جہنم میں ہوں گے، قرآن کہتا ہے. تو یہ جو تم پیسے کما رہے ہو یہ پیسے نہیں ہیں، یہ جہنم کے انگارے ہیں جو تم استعمال کر رہے ہو. اس کو کم از کم پھیلانے کی تو ضرورت ہے اس بات کو. تو جب پھیلائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اثر بھی عطا فرمائے گا. ایک تو بات آج یہ عرض کرنی تھی. دوسری مختصر سی بات یہ ہے کہ یہ الحمدللہ رجب کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی حرمت والے مہینے، جن میں جہاد قتال بھی، لڑائی جھگڑا بھی حرام تھا. جاہلیت کے زمانے سے اس کو حرام سمجھا جاتا تھا. تو اس کی اس لحاظ سے بڑی عظمت ہے. دوسرا اس وجہ سے بھی کہ یہ رجب جو ہے یہ رمضان کا ایک مقدمہ ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مروی ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو یہ فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرمائیے اور شعبان کے مہینے میں بھی، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. یعنی ہماری عمر اتنی ہو جائے کہ ہم رمضان اپنی زندگی میں پالیں تاکہ رمضان کی برکات ہمیں حاصل ہوں. تو یہ رمضان کا مقدمہ بھی ہے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی رجب کے مہینے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تھا. عام طور سے اس کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ 27 رجب
کہ رات میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم نعمت سے، اس عظیم اکرام سے سرفراز فرمایا تھا کہ معجزانہ طور پر آپ کو زمین سے آسمان تک اور آسمان میں بھی آسمان کے سارے طبقوں تک اور پھر آخر میں جا کر ملأ اعلیٰ تک، سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا، اور کس اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ لے جایا گیا وہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ رات بڑی عظیم تھی، عظمت والی تھی، جس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعزاز سے سرفراز فرمایا گیا۔ لیکن وہ رات بڑی عظیم تھی، لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور بن گیا ہے کہ 27ویں شب، 27 رجب کو شب معراج منائی جاتی ہے، یہ منانا جو ہے اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد کتنے سال زندہ رہے، دنیا میں رہے۔ مکہ مکرمہ میں معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اور آپ پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے، 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ ہر سال رجب کا مہینہ آتا تھا، ہر سال یہ تاریخ آتی تھی، لیکن آپ نے نہ خود کوئی اس کو منانے کا اہتمام فرمایا، نہ صحابہ کرام کو کہا کہ ایسا کیا کرو، اور نہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے زمانے میں کبھی ایسا ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ اصل میں دن منانا یا رات منانا اس کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے۔ لہذا یہ جو ہمارے ہاں رواج پڑ گیا ہے، اور اس میں کچھ خاص عبادتیں متعین کر لی گئی ہیں کہ فلاں طریقے سے نماز پڑھو یا فلاں طریقے سے روزہ رکھو، تو اس قسم کی کوئی تعلیم قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے کرنا جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ آپ نے اس کی کوئی ترغیب دی، نہ اس کی کوئی فضیلت بیان فرمائی، تو اپنی طرف سے یہ سمجھ لینا کہ بھئی اس رات میں ہمیں جاگنا چاہیے۔ یوں بھئی ہر کسی بھی رات میں آپ جاگیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔